شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، پہلا سوال ہے کہ کیا ننگے ہو کر غسل کیا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تیسرا سوال ہے کہ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا؟ پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کر لیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا اور دوسرا یہ کہ ننگے ہو کر وضو ہوگا یا نہیں۔ تو دوستوں، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر رہے تھے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے رہے اور میں نے پردہ کیے رکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھ سے فرمایا کہ حذیفہ، کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو، اور اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے، یہ پانی تو مجھے کسی اور پانی سے نہیں، یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا تھا اسی سے غسل کرنے لگا۔ جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے یہ پردہ نہ کریں، یعنی کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو یہ جو ننگے ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، اس وقت تھا جب تک ہمارے یہاں باتھ روم یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں آیا تھا، یعنی لوگ باہر نل کے نیچے نہاتے تھے۔ اسی طرح دیہات میں بھی ہوتا تھا اور اسی طرح شہروں کے اندر بھی نل کے نیچے نہایا جاتا تھا، اور جہاں نلکا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب سے بیت الخلاء بنے ہیں اس وقت سے چادر تاننے والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ مکمل طور پر اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ غسل کرتے تو ایک چادر تان لیتے تھے، اور غسل کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی لنگی یا باندھی سے اپنے پردے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح عورتیں چارپائی کھڑی کر لیتی تھیں۔ لیکن ان سب میں کئی مسئلے تھے کہ اگر گزرتے ہوئے کسی شخص کی نظر پڑ جاتی تو دیکھنے والا تو گنہگار ہو جاتا، اور ساتھ میں جس کا سطر دیکھا جا رہا ہوتا اگر وہ اس کو دیکھ لیتا تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتا۔ اسی طرح چادر اگر تنی ہوئی ہوتی تو چادر گر جانے کا امکان بھی برابر لگا رہتا۔ لہٰذا ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر ہمارے بزرگ نہاتے وقت لنگی باندھ لیتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ٹوائلٹ ہے، واش روم ہے، باتھ روم ہے، ان کی چار دیواری ہوئی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے۔ ان میں چاروں طرف سے مکمل پردہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر روشن دان بھی ہو تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو اس میں جسم نظر آنے والا کوئی اندیشہ اور امکان نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر کسی کی نگاہ پڑنے یا بے پردگی کا امکان نہ ہو تو مکمل طور پر لباس اتار کر ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اب آپ کا غسل مکمل ننگے ہو کر ہو گیا، کیونکہ غسل کی کتنے فرض ہیں؟ 3۔ جب وہ 3 فرض آپ کے پورے ہو گئے اور آپ کا غسل ہو گیا تو پھر وضو تو خود بخود ہی ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، کیونکہ جب ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟
अगर सिर्फ़ आप बरकत के लिए, सवाब के लिए, या आपके जहन में कोई शक है कि मैंने गुस्ल किया है तो चलो मैं वज़ू भी साथ ही कर लूँ, या आपको इस मसले का पता ही नहीं है कि जब गुस्ल हो जाता है तो फिर वज़ू भी हो जाता है, तो जो असल मसला है वो ये है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो फिर गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि जो हिस्सा हमने वज़ू के दौरान धोने होते हैं वह गुस्ल में भी धोए जाते हैं। इसलिए जब गुस्ल किया जाता है तो वज़ू खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग अभी भी पहले गुस्ल कर लेते हैं फिर वज़ू करते हैं। अगर कुछ लोग सवाब की नीयत से करते हैं तो वह कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जब आपने एक बार गुस्ल कर लिया तो फिर आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो पहला सवाल है कि अगर नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वज़ू होगा या नहीं, तो अब यह बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो क्या वज़ू हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आपने दुपट्टा उतार कर वज़ू किया है तो वज़ू 100% हो जाएगा। औरत के सर पर दुपट्टा होना या ना होना, और इसी तरह मर्द के सर पर टोपी होना या ना होना, या वज़ू की शराइत में से नहीं है। बाथरूम या बैतुल खला में सर ढाँप कर जाने को इसलिए बोला जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको अल्लाह ताला ने बड़ा घर दिया हुआ है और आपने वज़ू के लिए बाहर जगह बनाई हुई है, तो ऐसी जगह उमूमन ख़वातीन अपना दुपट्टा उतार कर लटका देती हैं और आराम से सुकून के साथ वज़ू कर लेती हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इसी तरह मर्द हजरात भी बग़ैर सर पर टोपी रखे वज़ू करें तो वह वज़ू कर सकते हैं। आप लोग मस्जिद में देखते होंगे कि 90% लोग नंगे सर आते हैं और वह इसी तरह वज़ू खाने में वज़ू कर रहे होते हैं। लिहाजा जब मर्दों का वज़ू बिना टोपी के हो जाता है तो औरतों का वज़ू बिना दुपट्टे के क्यों नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये जो बात कही जाती है कि सर ढाँप कर वज़ू करें, वो इसलिए कही जाती है कि हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम इंतज़ाम है कि वज़ू खाना अलग हो या वज़ू के लिए टोटी अलग लगी हुई हो जहाँ वज़ू किया जाए, या ये कि ऐसा भी कम होता है कि बैतुल खला अलग हो और नहाने की जगह अलहदा हो, यानी अलग हो। चूँकि आजकल ये सब कुछ ऑल इन वन है, यानी वाशरूम के अंदर ही सब कुछ होता है। चूँकि जब हमें वाशरूम जाना होता है तो वाशरूम के लिए सुन्नत ये है कि सर ढाँप कर जाएं। इसलिए जब आप वाशरूम में जाकर वज़ू करेंगे, और हदीस पाक के मुताबिक वाशरूम जिन्नात के रहने की जगह है। और दूसरा ये कि अल्लाह के नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि वाशरूम में सर ढाँप कर जाना चाहिए। लिहाजा इस अमल का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वाशरूम जाएं और आपको पेशाब करना पड़ जाए तो आप रफ़ाए हाजत के लिए बैठ जाएंगे, तो फिर क्या दोबारा दुपट्टा या टोपी लेने के लिए बाहर आएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपको बैतुल खला में जाना हो और आप साथ ही दुपट्टा या टोपी लेकर जाएं, क्योंकि इससे सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों, चाहे आप वहां पर जाकर टॉयलेट का इस्तेमाल करें या ना करें, वरना फिर भी चाहे दुपट्टा उतार कर वज़ू करें या दुपट्टा साथ में लेकर वज़ू करें, यानी जिस तरह मर्द हजरात टोपी पहनकर वज़ू करें या तो फिर उतार कर वज़ू करें, वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। वज़ू का दुपट्टा या टोपी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, अगला और तीसरा सवाल जो बड़ा अहम है कि अगर बाथरूम में वज़ू किया तो क्या वज़ू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो बाथरूम जिसमें सिर्फ WC लगा होता है या कमोड लगा होता है और इसके अलावा कोई इंतज़ाम नहीं होता, तो ऐसी जगह वज़ू नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल उमूमी तौर पर हमारे घरों में नहीं होती है कि जहाँ पे सिर्फ WC लगा हो या कमोड लगा हो, क्योंकि इसके साथ ही बेसिन लगा होता है, टोटी लगी होती है, वज़ू की जगह होती है और दोनों के दरमियान उमूमी तौर पर सवार भी लगा होता है, यानी सावर भी लगा होता है। हमारे यहाँ नहाने के लिए आजकल जो बाथरूम है, चाहे वह 4x4 का छोटा सा बाथरूम ही हो, तो उसके अंदर भी यह तीनों सहूलियतें मौजूद होती हैं, यानी सीट भी
لگی ہوتی ہے، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور ہاتھ دھونے کی یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جگہ دی ہوتی ہے۔ تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں نہانے کی جگہ اور نجاست کی جگہ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے جو بیسن لگا ہوتا ہے وہیں ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ علاقہ ایک ہی ہوتا ہے، واش روم ایک ہی جگہ ہے، تو یہاں سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں نہانے کی جگہ اور ٹوائلٹ کی جگہ الگ الگ ہے اور پردہ لگا ہوا ہے اور بیسن بھی الگ ہو تو پھر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، چاہے چھت ایک ہی ہے، بلا صبح وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں علماء جو ایک بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ احتیاط کرنا ہے، کیونکہ چھت ایک ہے، ماحول ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے۔ جہاں 3 سہولتیں، تو آپ کو یہاں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا نہیں پڑھنی ہے۔ اگر یہ پڑھنی ہے تو خفیہ طور پر یعنی دل ہی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر وضو کر کے جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو باہر آ کر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ باقی وضو تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے دوستوں ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔